إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بازار میں دنیا کی رنگینیاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے دل کو راحت اور سکون اور اس کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. لیکن وہیں اگر آپ قبرستان میں جائیں اور قبرستان کے اندر مردے کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں, مردے کو اپنے سر کے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائیں اور اسے دفن کرتے ہوئے دیکھیں اور قبرستان کے اندر ہمارے رشتہ داروں کو اور مسلمانوں کی قبروں کو دیکھیں تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے, ہمارا دل پسیج جاتا ہے اور بسا اوقات کبھی کبھی ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو جاتے ہیں. تو دیکھیے انسان کا دل کس طرح سے بدلتا ہے, انسان کا دل کس طرح سے بدلتا ہے. بازار میں جانے کی وجہ سے اس کا دل کمزور ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ قبرستان جاتا ہے اور آخرت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة, کہ تم قبروں کی زیادہ سے زیادہ زیارت کیا کرو, اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے. اللہ کے بندو, ایمان کی اصلاح اور اس کی تجدید اور اس کو سدھارنے کے بے شمار طریقے ہیں جو کہ علماء کرام نے بیان کیے ہیں. کچھ ایسے طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو نیا کر سکتے ہیں اور ہمارے دل کو ہم نیا کر سکتے ہیں. ہمارے دل کی بجھی ہوئی جو روشنی اور نور ہے, ایمان کا جو نور ہے, اس کو اس کے آس پاس گناہوں کا جو جنگھٹ جم چکا ہے اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں. کچھ ایسے طریقے ہیں, آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے ان طریقوں کو بیان کرتا ہوں اور ان اسباب یا ان وسائل کو بیان کرتا ہوں جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے, اپنے ایمان کی اصلاح کر سکتا ہے اور اپنے ایمان کو ظلمتوں, تاریکیوں اور گناہوں کے گھٹاٹوں بادلوں سے ہٹا سکتا ہے. اللہ کے بندو, اس سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو جب پڑھے تو اس کے اندر غور و فکر کرے. قرآن مجید کے اندر جب پڑھے تو اسے غور سے پڑھے, جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کے اندر تدبر کرے, اس کے اندر سوچیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں نازل کی, یہ آیت کیوں نازل کی اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین, صحابہ کرام اور دیگر لوگ, امت کے بہترین لوگ, سلف صالحین جب قرآن کو پڑھتے تھے تو وہ اس کے اندر غور کرتے تھے. اور قرآن مجید سے پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پڑھ کے غور و فکر کرنے کے لیے ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف قرآن کو رمضان میں پڑھتے ہیں اور وہ بھی اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو جاؤں یا میرا قرآن سب سے زیادہ ہو, اسی نیت سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم, آپ اگلے رمضان میں یا رمضان سے پہلے ایک مرتبہ صرف قرآن کو سمجھ کر کے اور قرآن میں جو کچھ اللہ نے ہم سے طلب کیا ہے, ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے, ہم اس میں غور کر کے اس کو پڑھیں تو ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن جو ہے یہ سدھارتی ہے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جو بہت ٹیڑے ہیں. ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ان کے دلوں کے اوپر پردے لگ گئے ہیں, کیا ان کے دل کو یہ دل کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں, بند ہیں ان کے دل, یہ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں, قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر تو میری اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ میں کر، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غفور رحیم ہے، تو بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے.